حضرت علامہ عالم فقری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کا بندہ بننے کے لیے بڑی تکالیف آتی ہیں۔ قدم قدم پر اہل دنیا کی طرف سے رکاوٹیں ڈال کر دکھ دیے جاتے ہیں۔ بعض اوقات اللہ تعالیٰ کی جانب سے بھی آزمائشوں کی صورت میں رنج و الم ملتا ہے۔ بعض اوقات بیماری سے واسطہ پڑ جاتا ہے۔ الغرض کیسے ہی حالات کیوں نہ ہو جائیں، مگر اللہ تعالیٰ کی خاطر کسی تکلیف کا احساس نہ کرنا اور یہی خیال کرنا اس میں میری بہتری ہے، اور جو میسر آئے اسی پر گزارا کرنا اور ہر لمحہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا، یہی رضا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی عطا کے برعکس کسی دوسری چیز کی خواہش نہ کی جائے، اور اللہ تعالیٰ کا ہر کام حکمت سے بھرپور ہوتا ہے، اسی لیے اس کے آگے سر تسلیم ہم کرنا عین رضائے الہی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے بندے رضائے الہی کے مطابق اطاعت کے پیش نظر دوسروں کے لیے دعا کرنے سے گریز کرتے ہیں تاکہ رضا میں دخل نہ ہو۔ البتہ شرعی حد تک دوسروں کے لیے دعا کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ حضرت علامہ عالم فقری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، جب میں نے راہ معرفت میں قدم رکھا، میں نے خیال کیا کہ اللہ تعالیٰ نے میرے لیے ہر حال میں بہتری لکھ رکھی ہے، تو پھر کیوں نہ میں اللہ تعالیٰ کے ہر کام پر راضی رہوں اور دل سے اسے تسلیم کروں۔ بعض اوقات ایسا بھی ہوتا تھا کہ اگر کوئی کسی کے بارے میں بات کرتا تو آپ خاموش رہتے اور فرماتے کہ اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے اس نے ہمارے لیے کیا کرنا ہے، لہٰذا ہم ہر حال میں اس سے راضی ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اپنی رضا پر ثابت قدم رہنے کی عملی طور پر توفیق عطا فرمائی، اور تکالیف میں میرے دل پر کبھی بدگمانی پیدا نہ ہوتی۔ آپ اسے اللہ تعالیٰ کا احسان سمجھتے تھے، اور یہ واقعی اللہ تعالیٰ کا احسان عظیم تھا۔ آپ نے فرمایا کہ رضا الہی کا حاصل ہونا بہت بڑی کامیابی ہے، کیونکہ حصول رضا کے بعد اللہ تعالیٰ راضی رہنے والے بندے کو خوش کر دیتا ہے اور اس کی دنیا اور آخرت کو سنوار دیتا ہے۔ حضرت علامہ عالم فقری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ رضا الہی حاصل ہونے سے ہمیشہ کی زندگی مل جاتی ہے، اور یہ زندگی جنت عدن کی زندگی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو رضا الہی کا بہت بڑا انعام دینے کا بھی وعدہ کر رکھا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ انسان کی بہتری اسی میں ہے کہ وہ عمل کو اللہ تعالیٰ ہی کے لیے کرے، اور اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ سعادت طلب کرے اور اسی پر راضی رہے، اور لوگوں کو ذکر و فکر رضا الہی کی خاطر کرنا چاہیے، اور کبھی بھی کوئی بات اللہ تعالیٰ کی شان کے خلاف نہیں کرنی چاہیے۔ اور رضا چونکہ باعث رحمت ہے، اور رضا کی وجہ سے اللہ تعالیٰ گناہوں کو بخش دیتا ہے، ہوا وہ کتنے ہی کیوں نہ ہو۔ آپ نے فرمایا کہ دنیا اور آخرت کی بہتری اسی میں ہے کہ تقدیر الہی پر راضی رہا جائے، اور مصیبت پر صبر کیا جائے، اور خوشحالی میں شکر کیا جائے۔ یاد رکھو کہ اگر کوئی شریعت کے مطابق کام کرتا ہے اور وہ رضا الہی کے لیے ہوتا ہے، تو اس سے اگر دوسرے لوگ ناراض ہوں تو اسے برداشت کرنا چاہیے، کیونکہ رضا تو اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے میں ہی ہے۔ ایک مرتبہ کسی شخص نے حضرت علامہ عالم فقری رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا، یا حضرت کہ میں اللہ تعالیٰ کی رضا کیسے حاصل کر سکتا ہوں؟ آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی رضا اس میں ہے، جو رزق تجھے ملے تو اس پر مطمئن رہ، اور دوسروں سے ہمیشہ خلوص سے پیش آ، ہوا وہ تیری مخالفت ہی کیوں نہ کرے۔ ابلیس کو اپنا ازلی دشمن سمجھ، اور اس سے بچنے کے لیے ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی پناہ اور توفیق طلب کرتا رہ، اور نیک اعمال کر کے آخرت میں ذریعہ نجات بنانے کی کوشش میں رہ، اور ان باتوں پر عمل کرنے سے تجھے اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل ہو جائے گی۔